پورا ملک عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلا۔ گوجرانوالہ میں جو جلسہ ہوا ہے، اتنا بڑا جلسہ گوجرانوالہ کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی ویسے جو سب سے بڑا جلسہ تھا وہ بھی تحریک انصاف کا جلسہ تھا، جو پچھلا جلسہ تھا، لیکن کل کے جلسے نے اس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک لیڈر ایک جگہ کے اوپر جلسے کر رہا ہو اور ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ کے اوپر سکرینز لگیں اور ملینز اینڈ ملینز آف پیپل جو ہیں وہ نکلیں اور اظہار یکجہتی کریں۔ کل فیصل آباد میں آپ نے دیکھا، کل ملتان میں آپ نے دیکھا، کل کراچی میں دیکھا آپ نے، باقی جو تمام چھوٹے بڑے مردان میں، نوشہرہ میں، پشاور میں، ہر جگہ کے اوپر کل لوگ جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ الحمدللہ جو اس وقت صورتحال ہے، پچھلی دفعہ پنجاب میں جو شمالی پنجاب ہے، یہاں پر پی ٹی آئی نے 100% نشستیں جیتی تھیں۔ اب انشاءاللہ جو حالات ہیں وسطی پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب جو ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اور احسن اقبال ہیں، خرم دستگیر ہیں، خود شہباز شریف ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اگلے انتخابات میں۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انتخابات سے یہ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے، اور ان کو لگتا یہی ہے کہ اگر ہم الیکشن کرائیں گے تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اتنی اس وقت بری ہے، اتنی دگرگوں ہے کہ یہ الیکشن افورڈ ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ الیکشنوں سے بھاگے۔ یہاں پر میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اربوں روپیہ آپ نے جو ملک کا ہے وہ خرچ کروا دیا، لوگوں کے پیسے لگوا دیے، اس کے بعد 3 دن پہلے آپ کہہ دیتے ہیں جی الیکشن نہیں ہو رہے۔ اس طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے۔ جب ادارے جب فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ جی آج الیکشن ہو رہے ہیں، اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں۔ جو سیلاب تھا یہ تو کم از کم 2-3 مہینوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے، تو آپ کو خیال نہیں آیا۔ اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں غلط ہیں، اس کو نہیں مانا گیا، اس کے اوپر آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروا دیے۔ اربوں روپیہ قوم کا آپ نے ایک ایکسرسائز کے اوپر ختم کرایا، اور 2 دن پہلے آپ نے کہہ دیا الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو غریب قوم ہے، اس کے اوپر اس طرح کے جو غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں جن کو آگے بٹھا دیا گیا ہے، انہوں نے اس ملک کا حشر نشر کر دیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے، ایک تو ان کا باعث ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے، وہ تو اس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو کیوس ہے وہاں پہ، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتظامی بحران ہے الیکشن کمیشن کے اندر، جو صریحاً چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو ٹیم ہے اس کی نالائکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 40 لاکھ سے زیادہ ووٹر جو زندہ تھے ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بعد حلقہ بندیوں میں جتنے بڑے بلنڈر کیے گئے، اس کے بعد یہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، 3 دن پہلے الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں۔ سو ایک ایڈمنسٹریٹو بحران ہے الیکشن کمیشن کے اندر، جو کہ اس باعث کے علاوہ ہے، اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہماری ایک سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ہم نے ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں وہ سنے نہیں جا پا رہے، خصوصاً جو سندھ کے ممبر ہیں جن کو ہم نے اس بنیاد کے اوپر اس کا چیلنج وہاں پہ ایک کیس میں 9 مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی، جہاں پہ 24 ارب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیر اعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے رمضان شوگر مل کا، وہ تو 2-2.5 سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی، اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیب نے کہہ دیا جی چونکہ لا ترمیم ہو گئی ہے لہٰذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں۔ سو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہمیں بات کریں گے تو کنٹیمپٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقائق ہے
شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے، حمزہ شہباز چیف منسٹر بنے، اس وقت ان کے اوپر جس دن ان کا حلف تھا اس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنی تھی، وہ فرد جرم نہیں لگی ہے، وہ فرد جرم 9 مہینے ہو گئے نہیں لگ رہے، اور اس کے اوپر جو 24 ارب روپیہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے، اور اس کے اوپر جو سنجیدگی ہے ہمارے عدالتی نظام کی وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر بات کریں تو پھر آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بڑی توہین ہو گئی ہے، لیکن پوری قوم جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے، اور اسی لیے پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے وہ انفارچونیٹلی برقرار ہے۔ جب تک ہم انصاف جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتے نظر بھی آنا چاہیے، جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، اور اسی لیے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ دیکھیے ملک میں ادارے ضروری ہیں، چاہے فوج ہے چاہے جوڈیشری ہے، ان کے بغیر تو ملک نہیں چلتے، اور ہم اداروں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ، لیکن جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ان میں ایک اہم ادارہ ہیں جو آرٹیکل 17 کے تحت بنتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ پاکستان کے جو نان الیکٹڈ ادارے ہیں وہ ول آف دا پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ان کی نمائندگی نہیں کرتے، لوگوں کی جو ایک سمجھیے کہ جو آراء ہے، لوگوں کی جو خواہش ہے، لوگوں کی جو آواز ہے، اس کو سیاسی جماعتیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نان الیکٹڈ ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے، لہٰذا جہاں پہ ہم نان الیکٹڈ اداروں کا عزت اور احترام ہے اور انہیں ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے، وہیں غیر منتخب ادارے ہیں ان کو سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کا رول کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور بند کمروں میں بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی لیڈرشپ کے جو قد ہیں ان کو اوپر نیچے کرنے کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے توازن بگڑ جاتا ہے، اور جب ملک کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے دیکھا ہے دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اداروں کی آپس میں جب ایک پیج پہ نہیں ہوں، ادارے ایک طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ نہیں کریں گے، وہ ملک نہیں چل سکتا۔ لہٰذا پاکستان اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے احکامات کو ایک بالکل ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ یہ جو میڈیا کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وقت حال میں اس چیز کی ایویلیویشن اس طرح نہیں ہوتی، جب ماضی بنتا ہے، جب ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے ہیں پھر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے، جو بھی ذمہ داران ہیں، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے گی یہ آپ کے آج کے حال کے اقدامات کے اوپر منحصر ہے۔ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں دیکھ لیں یہ پیمرا اس وقت کیا کر رہا ہے، اور کس طریقے سے ان ٹیلی ویژنس کو سزائیں دی جا رہی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی کوریج کر رہے ہیں۔ خان صاحب انقلاب کی بات کر رہے ہیں آج کل میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ حالانکہ انقلاب کی تاریخ کیا جا سکتا ہے۔ انقلاب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آتا ہے جو بیلٹ سے آتا ہے، اور ایک آتا ہے جو کہ خون سے آتا ہے، فساد سے آیا ہے، جس میں بہت لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں، ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ خود پاکستان کا قیام جو تھا بعد میں انفارچونیٹ ہوا، لیکن قیام جو تھا وہ تو بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا، تو اس لیے ہم ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹف ٹائم ایک ہی اپوزیشن گورنمنٹ
اس حوالے سے؟ آج ہم نے اپنے تمام جو ضلعی صدور ہیں ان کو یہ لکھ دیا ہے کہ آپ تیاری کر لیں، اور اگلے ہفتے سے ہم مہنگائی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہوگی یہ پھر ہم اس کو ایک بڑی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اسی میں ہی ہم کنورٹ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اور آپ کے جو 20 یا 21 جو ایم پی ایز ہیں وہ یا تو غیر حاضر رہیں گے یا اس میں جائیں گے، تو تحریک کیسی ہے آپ؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا تو مجھے نہیں لگتا وہ واپس آئیں، کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں کو اسکیپ کرنا چاہتے ہیں، عدالتوں سے بچ کے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا اس وقت جو قانون ہے اس میں 2/3 اکثریت چاہیے نواز شریف کو واپس سیاست میں اہل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور ان کو آ کے جیل جانا پڑے گا اور کیس لڑنا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا نواز شریف جو ہیں وہ آئیں گے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کیس جو ہے وہ فیس کریں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر جو یہ تحریک لا سکتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی بھی تگڑے آدمی ہیں، اور یہ پنجاب میں جو تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو کہ الٹیمیٹلی نون لیگ کے 20-21 بندے ٹوٹ جائیں۔ نواز شریف صاحب چودھری پرویز الہی کی آپ نے بات کی، ان کی جانب سے 2-3 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اداروں سے متعلق، جو بھی اداروں کے خلاف بات کی اور گناہ گار قرار دیا، عمران خان کو کیا اشارہ تھا ان کی طرف سے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اداروں کے خلاف تو نہ عمران خان ہے نہ کوئی ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہم ہماری صرف جو جستجو ہے، ہماری جو گفتگو ہے، ہماری جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے صرف نان الیکٹڈ اداروں کو آپ ادارہ نہ سمجھیں، سیاسی جماعتوں کو بھی وہی عزت دیں، عوام کو بھی وہی عزت دیں جو اداروں کو آپ دیتے ہیں، اور جو فیصلے ہیں وہ عوام کے مانے جانے چاہیے، اور اداروں کا ایک پیج کے اوپر ہونا ضروری ہے اگر ہم آگے جائیں، اور ایک پیج پہ ہونے کے لیے عوام ضروری ہے اگر ہم آگے جائیں، اور ایک عوام کی جو فیصلے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے۔ پرویز الہی کی جو پالیسیاں ان سے آپ مکمل اتفاق کرتے ہیں؟ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، جب ہم اتفاق نہیں کریں گے تو انہیں بتا دیں گے ہم آپ سے اتفاق کریں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اوپر اتنی بڑی سینسرشپ ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا میڈیا میں جو لوگ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ٹیررزم میں آپ چارج کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا جو اس وقت شہباز گل کے ساتھ ہوا، جس قسم کا تشدد ہوا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں جب ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ٹھیک ہوں گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تھینک یو۔